تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے. کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی. میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984. پورے پروسیس سے گزرا جیسے ایک مزدور کرتا ہے، ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر. کتنی خوبصورت تشبیہ ہے. فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی زمیندار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو. آم کے پودے کو لکر مارو تو پھل ہی نہیں دیتے، تیری بلانے کینوں پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو. فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے. جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں. میں نے وہ 4 مہینے زمیندارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرضے یہاں تک چڑھ گئے. ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئے. تو میں نے چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا زمیندارہ خود سنبھالا کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے. تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے ہوئے تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، ڈیزل کیسے لوں. لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر. وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے تو میں بلاتا فوری طور پہ اٹالی بیچنی ہے. بھائی اٹالی کا درخت ہوتا نا، ککر بہت زیادہ تھے. میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا تو بے شمار کھڑے تھے. تو 1-2 بیچے، چل بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ. میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے دوں، میں سپرے کیسے کروں. نہیں کرتا. نہیں، جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا. اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا روزہ رکھ. اب تو سرزدہ نے مجھے گرا کے رکھ دیا. 15 ایکڑ جون میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا. وہ گوڑی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے. جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل برابر ہو. نساؤکم حرث لکم. اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں. پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا. میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا ہے. تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں. اب اس کو آپ رشتوں پہ فٹ کر، اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھئی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے تو سمجھو درخت ہے پھل کوئی نہیں. تب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت دو، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو. چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا. محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی. دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو. کوئی خامن بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو. ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے. بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا. غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا. زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا. طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل. یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں. خامند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے
تو زمین کیا ہے؟ دل ہے. اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی، کبھی خامن کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے. ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے. جن کمبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ تو میرے چاچا بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے. یہی کی کہانی سنا رہا. تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی. انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے. اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا. یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے. برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے. جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں. مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا. میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا. جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا. بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا. حرص و حوس خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا. نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا. انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا. یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے. جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے. پودا میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپی سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر نہ ہو جائے. میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا. فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا ہے اور کیسے پروان چڑھتی. سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا ذمہ دار چین سے نہیں بیٹھتا ہے. تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو. جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سننا. کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو. اور بیویوں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے خاوند کی برائی نہ سنو. اور بیویوں پر شک مت کرو. شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے. اعتماد کرو. نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد کرنا. اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے میسج کیتا ہے، کتوں میسج آیا. یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سن، جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی کوئی ایسی نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی پیچھے، اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے. وحی بند ہے اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا. ذرا اپنے آپ کو یہاں خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو. میں قربان جاؤں، کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا. یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں. کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی. لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار دیتے. لڑکا گناہ کرے، لڑکی کرے، دونوں ہی بشر ہیں، دونوں ہی انسان ہیں. اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے بھی ہو سکتی. بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی، لہذا اسے ذبح کر دیں. اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں، یہ چھوڑ چکر. یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے. کسی سے بھی خطا ہو سکتی. بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے.
اور میرے نبی میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا ہوئی ہے کوئی کمی تم توبہ کر، اللہ معاف کر دے، نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے گا۔ اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا۔ کشاف والے کیا ہیں؟ جار اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک ہو کے نہیں بولا جتنا ان 11 آیات میں غضبناک ہو کے بولا، اتنا کفر کے خلاف بھی اللہ غصے میں نہیں بولا جتنا ان میں بولا ہے۔ اب شیخ رمزی جیسے ڈھونڈیں کہ وہ غصے والا اظہار کیا ہے، میں نے تو خالی پڑھا ہے، تو میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو یہاں ہے اور کفار کے، فرعون کے لیے بھی نہیں، حامان شداد کے لیے بھی نہیں، جو تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ بات کی۔ تمہاری اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں؟ عائشہ اگر کوئی ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اسی وقت آیت کو اتارا تو آپ نے ماتھا پہ پسینہ تھا، مسکرائے، عائشہ مبارک اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے دی۔ ام رومان کہنے کی اٹھو لگا رسول کا شکر ادا کرو گا، نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جو میری گواہی دینے آیا، جو میری گواہی دینے آیا۔ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا ملک بر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ہم صرف بزرگوں پہ اٹک جاتے ہیں، اکابر پہ اٹک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے علم الہدا ہیں، روشنی کے مینار ہیں، ان سے استفادہ کے بغیر ہم جاہل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ نمونہ بننے کے لیے صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے۔ سیرت سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ پہلا نمبر قرآن ہے، دوسرا نمبر حدیث ہے، تیسرا نمبر فقہ ہے۔ ہم نے الٹا کر دیا، پہلے نمبر پہ فقہ کو لے گئے، دوسرے نمبر پر حدیث بھی فقہی انداز میں، اور قرآن تو جلالین پڑھ کے چھٹی ہو گئی، چل جائے۔ تو میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسا طبقہ تیار کر دے جو قرآن سے جڑا ہوا، جو حدیث سے سیرت سے جڑا ہوا۔ ایک ہے فقہ الحدیث، فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ میں یہ چاہتا ہوں، فقہ السیرہ چاہتا ہوں۔ فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہو چکا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ سب فقہ السنہ ہے۔ فقہ السیرہ کہ میرے نبی کی زندگی سے مجھے کیا روشنی ملتی ہے، وہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی دے دے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے، یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے، یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں ہر جگہ جہاں یہ جائیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہمارے شاخیں اور یہ ہمارا مرکز، اس سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف نصیب فرما۔ جتنے دوست شریک مجلس ہیں یا سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کی دنیا بھی بنا دے، سب کی آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا۔ میرے مولانا یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا، یہاں کے دردوں سے بچا، وہاں کے دردوں سے بچا۔ میرے مولا ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے، ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے، اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے۔
یا اللہ پوری دنیا کے فرائنہ کو زیر و زبر فرما دے، پوری دنیا کے شداد حامان قارونوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس سے فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگیاں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ بیلنس کیا دونوں کی، ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے۔ طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا۔ ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھی۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہ میں فلاں جگہ، میں نام لے فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامد سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنے آئی؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن نہ گنے، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ۔ تو بیٹی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں، میں تو دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ نہ آتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو۔ البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کر، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو، آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا نہیں بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ ہے، وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتا، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں ادھر تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو۔ یہ والدین کا جبر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا۔ وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی۔ اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر۔ یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی، تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں، خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بد اخلاقی زندگی، میرے نے میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء۔ تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو۔ یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسناء فی المنبت السوء، بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریجھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو۔ آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا، عزت دو۔ میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئیں۔ وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف، آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر، ہم لعلک نفستی، لگتا ہے تجھے مینسز کا، جی ہاں، ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو۔ دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا۔
یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے۔ جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ بیٹھ گئی، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا۔ تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا، تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا، صبح سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں، پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے، تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اب بتا پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا، وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں تیری وجہ سے، اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری، وہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے، تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر تانے پڑ رہے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے، فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہاں مٹی سے وضو کی اجازت، تیمم کرو، کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تو مٹی مارو بندہ پاک ہوتا، آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو ایسے، چلو نماز پڑھو گے، تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہوئے، ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی، تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی، تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں، پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو، جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا، یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لیے۔ میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم، کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس، سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں، خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں آ گئی۔ یا اپنے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ تو سسرال والوں سے کہتا ہوں جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے، ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزارے، ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، ادو سس بولی ادو سورا ادو نو بولی دو او بولے دو او بولیا، وہ تو میری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کہیں تو رساوے کہیں، تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو، اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو، وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو، مجھے کرائے کا گھر لے کر دو، تو وہ نافرمان نہیں، اسے گھر لے کر دو۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو، ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس لڑکی کا حق، کچن اس کے ذاتی استعمال میں، ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں، کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں، یہ تین چیزیں اس کا لازمی حق ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنا، ایدوں بھی دھکے تھے، ایدوں بھی دھکے، چپ کر کے شادی نہ کرے، بس بہ کے اللہ اللہ کرے، یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے۔ ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی۔ اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا، ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا۔ کس میں جھگڑا نہیں ہوتا، بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا، ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت عائشہ، وہ آگے پریشان، فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو، ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟
تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا. یہ اتنا بڑا جوڑا ہے، لیکن دنیا ہے. آپ نے کہا علی کدھر کا؟ یہ باہر نکل گئے. آپ ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں سوئے تھے. ان کو کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل یہاں دیا ابو تراب اٹھو. ان کو لے کر آئے، گھر تشریف لائے، زمین پر لیٹ گئے. علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا. علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہ الصلوات و تسلیمات. ٹھیک. اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو. پوچھا نہیں کی لڑائی ہو، جڑے پوچھنا لیں وہ لڑا کے آ جائیں. تو کیا کیا ابھی، تو کیا کیا، وہ ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے. تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی. میرے نبی نے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر آپ نکلے خوش خوش، چہرہ نورانی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے. اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں سوٹے، اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں. بچی بچے کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے. جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے. نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے کیسے ہیں، زندگی گزارنی کیسے. میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی، پوچھ کے موت آئی. واحد ہستیاں جن سے موت